ماضی۔ وہ تھائی لینڈ کی تنگ گمنام گلیوں میں سے تیزی سے گزرتی ہوئی ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی جہاں ہر کمرے کے آگے ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ تر آبادی مفلسوں کی تھی، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے کودتے ہوئے اپنی ماؤں کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ تیزی سے ان کے آگے سے گزرتے ہوئے اپنے خستہ حال دروازے کے آگے کھڑی لاک کو کھولنے لگی۔ پھر وہ تیزی سے اندر ایسے داخل ہوئی جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ وہ پرس سائڈ پر پھینک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال سکوندا، وہ ایک دم سے پلٹی کہ وہ دروازہ بند کرنا تو بھول گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی نیم اندھیرے میں دروازہ بند کرنے کے لیے تیزی سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو کسی نے اسے ایک ہی جست میں دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ دیکھو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے وہ کپ کپا رہی تھی، جو اسے اپنے قلعے میں قید کیے اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔ اس نے اس کے باقی کے لفظوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ کون ہے جو مجھے ایسا کرنے سے روکے گا؟ بولو۔ اس نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا تو اس کے نزدیک ہوئے سرگوشیاں کرنے لگا، جو ایک بار پھر اس کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گزرے وقت کو یاد کر کے رو پڑی۔ ماجے، تم دیکھو گے ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے تم کس طرح اپنی بہن کا سہارا بنو گے۔ شوکے تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر میں کیسے اتنی دور بھیج دوں اپنی بہن کو؟ ماجے نے چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنے جگری دوست شوکے کو دیکھا، جو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل بدل گیا تھا۔ کہاں وہ دھوتی کرتا پہننے والا آج ولایتی کپڑے پہنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے موڑے پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ دیکھو ماجے، میں ایک بار بات کروں گا، بار بار نہیں کہوں گا۔ تمہیں میرا قومی شناختی کارڈ لینا ہے تو لے لو، اگر اس سے زیادہ کوئی چیز چاہیے تو بتا دو، میں آپ کو وہ بھی گواہی کے طور پر دوں گا، پر اب میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ سنیے جی، آپ شوکے بھائی کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ آخر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک بار آپریشن ہو جائے تو ہم فیا کو خود واپس بلا لیں گے۔ آخر شوکے بھائی کے ساتھ اور اماں رکھی کے ساتھ ہمارا سالوں کا واسطہ ہے۔ سائیکا نے اپنے شوہر کو بردباری سے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر زمین پہ سکڑی سمٹی سی بیٹھی فیا نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹیک دیا۔ وہ اپنی زندگی کو بہت عرصہ ہوا اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے وقف کر چکی تھی، اب تو بس آخری کیل ٹھوکنا باقی تھی۔ ٹھیک ہے شوکے، تو کاغذات بنوا، پر انہیں یہ ضرور بتا دینا کہ میری بہن صرف 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے باؤ، اب تو تم نے ہاتھ ہی نہیں آنا ہمارے، اب تو باہر سے چیزیں آیا کریں گی۔ شوکے نے بستر پر لیٹے ہوئے ماجے کے شانے کو زور سے تھپ تھپایا، جس پر ماجے نے اسے مسکرا کے دیکھا۔ پھر کچھ یوں شروع ہوئی ہماری فیا کی کہانی، جس کی کل کائنات اس کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کا اپاہج بھائی ماجد تھا، جو ایک حادثے میں چلنے پھرنے سے رہ گیا تھا۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ایک آپریشن کے بعد ماجا پھر سے چل پائے گا، جس کی وجہ سے انہیں اشد پیسوں کی ضرورت تھی۔ شوکا اور شوکت ماجے کا جگری دوست تھا، جو کچھ سال پہلے تک پیلیوں میں اپنے دوست کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ لیکن ایک دن شوکت کا دور پرے کا ماموں، جو تھائی لینڈ میں کام کرتا تھا، شوکت کو اپنے ساتھ کچھ ہی عرصے میں تھائی لینڈ لے گیا، جہاں سے اس کی واپسی 5 سال بعد پاکستان کے گاؤں ویرم میں ہوئی، جہاں اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا۔ وہیں سائیکا بھی انہی میں سے ایک تھی، جو شوکے کو اپنے گھر ماجے سے ملانے لائی تھی۔ وہیں اس کی نظر تندور پہ روٹیاں لگاتی ہوئی فیا پر پڑی تھی، جو اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی۔ میں روکوں گی تمہیں، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ وہ اس حزن کی ملکہ کو ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا، جو شعلہ جوالا بنی اسے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ بیمان دل اسے پانے کا طلبگار تھا، جو اسے پوری قوت لگا کے پیچھے کی جانب دھکیل گئی تھی۔ وہ سلیب پر پڑی چھری اٹھا کے اس کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، جسے کسی بھی صورت میں اپنی عزت کو محفوظ رکھنا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں آج آخری بار کہہ رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرو، میرے پاس یہ آخری آشیانے ہیں، اسے بھی مجھ سے مت چھینو۔ اس کی غزالی آنکھیں غصے کی تمازت سے سرخ ہو گئی تھیں، جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ کون چھین رہا ہے تم سے یہ گھر، اور یہ کیا پاگل پن ہے اسے؟ مجھے دو، تمہیں لگ گئی تو۔ اس کی غزالی آنکھوں میں غصے کی جگہ خوف نے لی تھی۔
وہ دراز کا قامت والا شخص اس کے قریب آنے لگا، جس نے ایک جست میں بنا اپنی پرواہ کیے اس کے ہاتھ سے چھری چھین کر اس نازک مجسمے کو اپنے مضبوط قلعے کا حصہ بنایا تھا۔ چھوڑو مجھے پلیز، وہ اس کے مضبوط ہتھیار میں پھڑپھڑانے لگی۔ میری جان، ان نازک ہاتھوں کے تھامنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں بنی، تم صرف عظیم خان کے لیے بنی ہو۔ میں تمہیں کل کا دن اور دے رہا ہوں، شرافت سے وہ بار کی نوکری چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو۔ تم جتنا پیسہ کہو گی یہ عظیم خان تمہیں دے گا، پر اب تم مجھے وہاں نظر نہ آؤ۔ وہ ان مغرور آنکھوں میں تا دیر تک اپنا عکس دیکھتا رہا، جس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں نکلنے لگی تھیں، جیسے مقابل کو جلا کر خاکسر ہی کر دیں گی، جیسے وہ ایک میٹھے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ کیوں چھوڑ دوں میں وہ نوکری؟ آخر تم ہو کون میرے جو میں تمہاری بات سنوں؟ مجھے نہیں جانا کہیں بھی تمہارے ساتھ۔ اگر اب میرے زار زبردستی کرنے کی کوشش کی تو رب سونے دی قسم میں خود کو مار دوں گی۔ وہ اس کے حصار میں مچلتے ہوئے حلق کے بل چلائی تھی، جس نے اس کی نازک کمر کے گرد اپنی گرفت کا گھیراؤ تنگ کیا تھا۔ اچھا، خود کو مار دو گی؟ تو وہ کیا نام بتا رہا تھا شوکت؟ ہاں، ماجد۔ اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچارہ ساری زندگی اپاہج ہی رہ جائے گا۔ اس کے بچے کھانے پینے سے بھی جائیں گے۔ پھر بچی ایک تمہاری بھابھی، وہ بھی گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دے گی، اور آخر میں جیسے ایک بے بس اپاہج انسان کرتا ہے وہ ماجد کرے گا، یعنی خودکشی۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے کی جانب لگے سنگل بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ عظیم خان، تم دیکھنا، ایک دن تم یاد کرو گے مجھے۔ جب مظلوم کی آہ لگتی ہے نا تو عرش بھی ہلا دیتی ہے۔ میں نے اپنی ڈور اللہ کے حوالے کی ہے، وہ جہاں مجھے لے جائے گا میں چلی جاؤں گی، پر بچو کہ تم بھی نہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ حال وہ گھڑی پہ وقت دیکھنے لگا۔ اسے آئے ہوئے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے، ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ وہ اپنے کمرے کے اندر چکر لگانے لگا، مگر اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے ریسیپشن پر کال کی۔ مس گل، مس خان آ گئی؟ نو سر، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ زین العابدین کو عجیب بے کلی سی تھی، نہ وہ کام کر پا رہا تھا اور نہ اپنے ذہن کو اسے سوچنے سے روک پا رہا تھا۔ اگر یہ مغرور لڑکی میری بات سن لیتی تو اس کا کیا چلا جاتا؟ سارا سکون غارت کر دیا ہے اس جنگلی بلی نے۔ وہ اپنے دل و دماغ کی چھڑی جنگ میں دل کی بات پر اس بات کی مہر لگاتے ہوئے تیزی سے چابیاں اٹھاتا اپنی آسٹن مارٹن لیے باہر کی جانب نکلا، جہاں کچھ ہی دور اسے وہی کرولا فٹ پاتھ کے آگے زہرا کا راستہ روکے کھڑی نظر آئی، جسے دیکھ کر اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ ہاتھوں کی گرفت کو اسٹیئرنگ پر مضبوط کیے، دانتوں کو کچکچاتے ہوئے تیزی سے گاڑی کو لے کر وہاں گیا جہاں مس خان آنکھوں میں آنسو سموئے ہاتھ میں فائل تھامے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ جب ہی زین العابدین نے ٹھیک کالی گاڑی کے پیچھے لے جا کر اپنی گاڑی کھڑی کر دی تاکہ وہ اپنی گاڑی بھگا نہ سکے۔ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے اپنی گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے زہرا کی جانب بڑھا۔ جاؤ، وہ اپنے ماتھے پر بل ڈالے سرمئی پینٹ کوٹ میں چہرے پر غیظ و غضب کے نمودار ہوتے تاثرات لیے زہرا کو جانے کے لیے کہنے لگا، جو اس کے چہرے سے جھلکتے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ زین العابدین حلق کے بل شیر کی طرح دھاڑا۔ جاؤ یہاں سے! اس کی لرزا دینے والی دھاڑ پر وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور تیزی سے آفس کی جانب بھاگی تھی۔ وہ جاتے جاتے گارڈ کو زین العابدین کے پیچھے بھیجنا نہ بھولی تھی، جو فوراً الرٹ ہو کر باہر کی جانب بھاگے تھے۔ زہرا لفٹ میں بند ہو کر گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ آنکھیں موندے آنسو بہاتی ہوئی لفٹ میں نصب شیشے کی دیوار سے سر ٹکا گئی۔ شاید میری زندگی کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے، جس میں نہ جانے ابھی مجھے کتنے کانٹوں پر سے گزر کر جانا ہے۔ وہ اپنا سانس بحال کرتی ہوئی اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ باہر نکل! اس نے زور سے اس کا شیشہ بجایا، مگر جواب ندارد تھا۔ اب کی بار زین العابدین کے اندر دہکتا ہوا لاوا چھلکنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اس کی کن پٹیوں سے جیسے رگیں ابھر آئی تھیں، خون کی گردش کن پٹیوں پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زمین سے بڑا پتھر اٹھا کر گاڑی کے پچھلے شیشے پر مار دیا، پھر ہاتھ ڈال کر اس میں سے جیسے ہی لاک کھلنے لگا
ड्राइविंग सीट पर बैठा नौजवान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर भागने लगा, मगर ज़ैनुल आबदीन ने एक ही जस्त में उसे अपने शिकंजे में ले लिया। भागता कहाँ है खबीस इंसान, बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को तंग करने का, बजा हॉर्न। ज़ैनुल आबदीन ने उसे गिरेबान से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसका सर पीछे गाड़ी से टकराया। माफ़ कर दो साहब, मैं फिर नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, अल्लाह की कसम, मैं बाजी से माफ़ी मांग लूँगा। वो मरियल सा लड़का जो उम्र में भी 20 या 21 साल का था, ज़ैनुल आबदीन के एक ही मुक्के से उसकी बस हो गई थी। जो अपने हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांग रहा था। उसने अपना कोट उतारकर नज़दीक खड़ी गार्ड को दिया, जो ज़ोहरा के कहने पर भागता हुआ आया था। मैं तुझे छोड़ूंगा, पहले तू बता तुझे किसने भेजा था। ज़ैनुल आबदीन ने अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए सफ़ेद कमीज़ के बाजू ऊपर की जानिब मोड़ते हुए उससे सर्द अंदाज में पूछा। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे किसी ने नहीं भेजा, वो तो बस ऐसे ही मेरी किस्मत ख़राब जो यहाँ ले आई। ज़ैनुल आबदीन गाड़ी के साथ टेक लगाए अपनी सिगरेट को सुलगाते हुए सिगरेट के कश लेने लगा। फिर सिगरेट अपने लबों तले दबाकर उसे एक बार फिर गिरेबान से पकड़ा, जो धुएं की वजह से खांस रहा था। करीब खड़ा गार्ड और वो नौजवान दोनों ज़ैनुल आबदीन की आंखों से छलकते लहू को देखकर खौफजदा हो गए थे, जो अब उस नौजवान के चेहरे पर मुतवातर मुक्के जड़ने लगा था। वो खून में लथपथ निढाल हो चुका था। किसने भेजा था? वो अपनी 16 बार नज़रें उस पर गाड़े उसका गिरेबान पकड़कर पूछने लगा। साहब, मुझे मिस्टर सपाल ने भेजा था, अब मुझे जाने दो। वो अपने दोनों हाथ जोड़े उससे माफ़ी मांग रहा था। क्या मकसद था उसका? एक ही बार में बता दे, क्योंकि तू मेरी मार सहने के काबिल नहीं। वो उसे गिरेबान से थामे हुए हवा में ऊंचा करते पूछने लगा, जो ज़ैनुल आबदीन के चेहरे पर छाई हौलनाकी देखकर हैबतज़दा हो गया था। साहब, वो बस कह रहे थे कि बाजी को दिन रात आते जाते डराना है। ज़ैनुल आबदीन ने उसका जैसे ही गिरेबान छोड़ा, वो ज़मीन पर लड़खड़ाता हुआ बैठ गया। अपने बॉस को कॉल मिलाओ, वो सर्द लहजे में बोला। जी सर। उस लड़के ने कॉल मिलाकर ज़ैनुल आबदीन के हाथ में फ़ोन थमाया। हाँ शीदे, क्या खबर है, हमारी लैला कैसी है, और उसने मजनू पर नज़र रखी है कि नहीं? अशद अजीज़ की बातों पर ज़ैनुल आबदीन ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर सख्ती से भेजा था कि हाथ की कोई हड्डी ना चटक जाए। अगर मर्द का बच्चा है तो मर्दों की तरह लड़, यूँ छुप कर औरतों पर वार क्यों करता है? वो फ़ोन पर अशद अजीज़ पर धाड़ा था। यकीन नहीं आता तुम्हारी सर्विस इतनी तेज़ है, अपनी महबूबा के लिए कि उसे बचाने भी आ गए। नॉट बैड ज़ैन। वैसे मैं मर्द का बच्चा हूँ और मर्दों की तरह ही लड़ूंगा। देख लो, तुम्हारी जान को खुद हाथ भी नहीं लगाऊंगा, बल्कि तुम्हारे शट अप यू बास्टर्ड। अब अगर एक भी लफ्ज़ अपनी ज़बान से गंदा निकाला तो मैं तेरी ये ज़बान खींचने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। अगर उस लड़की का नाम भी जोड़ा मेरे साथ। तेरी दुश्मनी मुझसे है ना, तो आ जा, जगह बता, मैं अभी आता हूँ, पर उस शरीफ लड़की को हमारे दरमियान में मत ला। वो जाओ जलाल में उस पे चिल्लाकर बोला, जिस पर अशद अजीज़ के कहके की आवाज़ फ़ोन पर गूंजी। सही जा रहे हो लड़के, सही जा रहे हो, पर तुम गलत फहमी पर हो। वो मिस खान तो अब हमारे दरमियान ता क़यामत रहेगी। तुम उसे जितना मर्जी पीछे धकेल दो, पर ये सपाल तुम्हारी लैला को बख्शने वाला नहीं। पर एक बात है तुम में, मेरे एक आदमी को तो पकड़ लिया, अब बाकियों को कौन पकड़ेगा? हा 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 हा। तू ठीक नहीं कर रहा अशद, मुझे बुरा बनने पर मजबूर मत कर कि तू पानी को भी तरसे। अब सुन मेरी बात, मैं एक खान हूँ और हम औरत की इज्जत के पीछे अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं और ले भी लेते हैं। आखिरी बार कह रहा हूँ, दूर रह उससे, वरना चल जाएगा। माजी। वो आज फिर अपने वक्त पर बार में अपने मखसूस यूनिफॉर्म में मौजूद थी, जो काली पैंट के ऊपर काली कमीज़ था। वो वेनिसा लूप्स को देखकर उसकी जानिब आ गई, जिसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से था। आज तुम पहले आ गई मुझसे। फिया ने जैसे ही उसके नज़दीक जाकर काउंटर संभाला तो वेनिसा के चेहरे पर पड़ी नींद देखकर, अफसरदा सी वेनिसा को देखकर उस पर गुज़री क़यामत का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। क्या हुआ है वेनिसा? फिया ने उसके चेहरे को थाम कर बेसब्री से पूछा। वही जो एक लाचार औरत के साथ रोज़ होता है। उसकी एक आंख से मोती बेमोल होकर नीचे की जानिब गिर गया। आखिर कोई तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का वेनिसा।
فیا نے اپنی نظریں کاؤنٹر کے نزدیک رکھے فش ایکویریم پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ کوئی راستہ نہیں ہے فیا، ہم ایک ایسے غار میں ہیں جس میں صرف اندھیرا ہے۔ ہمیں اندر آنے کا تو پتہ ہے پر جانے کا نہیں۔ یہاں سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا سوائے موت کے، اور وہ بھی شاید ہمیں نصیب نہ ہو، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی ہوں تو ہر جانے کے طور پر میرے گھر سے چھوٹی بہن کو لے آئے گا اور تمہاری شاید بھتیجی کو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بظاہر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اپنے ساتھ گزری قسم پرسی پر خود سے نالاں تھی۔ ہم پولیس کی مدد کیوں نہیں لے سکتے وینسا؟ یہ پولیس سے مدد مانگنے کا ہی تو نتیجہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک دن جب میں باہر سے اپنے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی تب مجھے راستے میں ایک پولیس والا نظر آیا۔ میں نے اپنے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں۔ پھر جب اچھی طرح میں تسلی کر چکی تو میں نے اسے آواز لگائی، جو میری فریاد سن کر رک گیا۔ جب میں نے اسے اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں بتایا تو چند لمحوں تک مجھے سر سے لے کر پاؤں تک جانچنے لگا، پھر مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وینسا فیا سے بات کے دوران وائن گلاس کو کپڑے سے صاف کر کے اوپر گلاس ہولڈرز میں ہینگ کر رہی تھی، جبکہ فیا اس پہ گزری قیامت کو کاؤنٹر پہ اپنے ہاتھ ٹکائے سن رہی تھی۔ تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ وہ میرے باس شائن ہے کے پاس ہے، وینسا نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے کہا، جو اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ کو دیکھ کر فلک شگاف کہہ کر لگا بیٹھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ کر ہنس رہا تھا جیسے میں نے اسے کوئی لطیفہ سنایا تھا۔ پھر وینسا نے وائن کی بوتل صاف کر کے کاؤنٹر پر سجاتے ہوئے اس سے پوچھا، جو خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے اس انداز سے میرے ہاتھوں کو چھوا تھا کہ میں اس کی گاڑی سے باہر نکل آئی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غلط آدمی تھا جو میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ اس رات میں اپنے فلیٹ پر جب واپس آئی تو اپنا دروازہ لاک کر کے جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو شائن نے سامنے ہی میرے بیڈ پر بیٹھا تھا، اور اس کے نزدیک ہی وہ پولیس والا کھڑا تھا جو تھوڑی دیر پہلے مجھے باہر ملا تھا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر مجھے لگا میرے پیروں تلے سے زمین کھنچ گئی ہو۔ میں کیا سن رہا ہوں وینسا؟ تمہیں ہم نے قید کیا ہوا ہے؟ شائن ہے خالص انگلش میں وینسا کے بال کھینچتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جو اس کے دھاڑنے پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے معاف کر دو پلیز۔ وینسا اسے انگلش میں جواب دیتے ہوئے رونے لگی۔ وہ پوری جان توڑ کوشش کر رہی تھی اس کے شکنجے سے نکلنے کی، مگر وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ پہلے تو ہم تم سے بہت آسان کام کرواتے تھے، پر اب ہمیں تمہارے یہ پر کاٹنے پڑیں گے۔ وہ اسے اپنے بازو میں جکڑتے ہوئے اس کے کان کے نزدیک دھیرے سے بولا، یہ لو مائک، آج کی رات یہ تمہاری ہے، کل شام میں اسے بار میں چھوڑ جانا۔ وہ وینسا کو مائک کی جانب دھکیلتے ہوئے باہر نکل گیا، جو اسے اپنے رب کے واسطے دینے لگی، عاجزی و انکساری سے بھیک مانگنے لگی، مگر ان شیطانوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ رات مجھ پر قیامت بن کر گزری تھی فیا، جب مائک نے شائنے کے ڈارک بنگلوں میں مجھے لے جا کر اپنے 4 دوستوں کے ساتھ مل کر نہ صرف درندگی کا نشانہ بنایا بلکہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے اپنے ہینڈی کیم سے میری فلم بھی بنائی۔ یہ کہہ کر وینسا دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، جسے فیا اپنے حصار میں لیے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی، جو صرف اسٹاف کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب یہ روز کا معمول ہے، جس کی بات نہیں سنتی تو وہ ایسے تحفے سے نواز جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد پھر بولی، فیا بہت خوش قسمت ہو تم، جو تمہیں اس شوکت کی وجہ سے صرف گولیاں کھلانے کے لیے رکھا گیا ہے، ورنہ میری جیسی زندگی تو کسی دشمن کی بھی نہ ہو۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی، وینسا مجھے ایک بات بتا دو، جب ہم ان کسٹمرز کو یہ گولیاں سیل کرتے ہیں تو یہ کس چیز کی گولیاں ہوتی ہیں؟ تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں تو معلوم ہوگا۔ فیا نے رازدارانہ انداز میں وینسا کے نزدیک جا کر پوچھا، کیا تمہیں سچ میں نہیں معلوم یہ کس چیز کی گولیاں ہیں؟ فیا نے سر نہ میں ہلایا۔ تو پھر میں تمہاری بڑی بہنوں کی طرح ہوں، جو چیز چھپی ہوئی ہے اسے پردے میں ہی رہنے دو، میری طرح خود کو اس اندھیری قبر میں مت دھکیلو۔ اب جاؤ، بار کھلنے کا وقت ہونے والا ہے، مائک آ کر ڈانٹے گا۔ وینسا چہرہ سپاٹ کرتے ہوئے اسے باہر جانے کے لیے کہنے لگی۔ وہ اپنے اندر چھپے ان سوالوں کا جواب نہ ملنے پر ایک بار پھر بے چینی کا شکار ہو گئی تھی۔ حال وہ بے دلی سے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا زین العابدین کا سیالکوٹ میں جلالی روپ دیکھ کر
वो अपनी कुर्सी पे बैठी उंगलियों को मुसलसल चटक रही थी, मगर अंदर का इसराब था कि बढ़ता जा रहा था। जब ही ज़ैनुलाब्दीन आंधी तूफान बना अपने ऑफिस के अंदर तेज़ी से दाखिल हुआ था, जिसके चेहरे से झलकते गुस्से को देखकर सारे एम्प्लॉइज़ को साफ सूझ गया था। वही हुआ जिसका ज़ोहरा को डर था। ज़ैनुलाब्दीन के बुलावे पर वो कांपती हुई टांगों के साथ अपनी तेज़ होती धड़कनों को संभालती हुई बॉस के कमरे की जाने बढ़ गई। उसकी पहली दस्तक देने पर ही उसने अंदर बुला लिया। वो झुके सर के साथ खुद को ज़बरदस्ती धकेलती हुई उसकी टेबल के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई, जो शीशे की दीवार के बाहर जाने खला में क्या तलाश कर रहा था। जब काफ़ी देर तक ज़ैनुलाब्दीन ने कोई बात नहीं की तो बिलाखिर ज़ोहरा ने ओखली में सर खुद ही दे दिया। सर, आपने मुझे बुलाया था? वो हकलाकर बोली। जी हाँ, आप जैसी मकरूर लड़की के साथ एक सेल्फी लेनी थी, इसीलिए बुलाया था। उसके गुस्से से नसें तनी हुई थीं। वो उसके चेहरे पर छाए तासुरात को देखकर अपनी गलती पर पशेमान हो रही थी। अब तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा जो वो आपको रास्ता नहीं दे रहा था। बताएं मुझे। वो अपनी लाल अंगारा होती आंखों से उसकी रोई रोई सी आंखों में झांक कर इस्तफसार कर रहा था, जो ज़ैनुलाब्दीन के अपनी तरफ बढ़ते कदम देखकर पीछे होती जा रही थी। अगर मैं वापस नहीं आता तो क्या सारा दिन वहीं उसके साथ आँख में चोली करती रहती? अब कहाँ गया तुम्हारा सेल्फ डिफेंस? वो बात करते करते आखिर में इतनी ज़ोर से धाड़ा था जिस पर ज़ोहरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म शल हो गया हो। वो बामुश्किल अपने कदम पीछे कर पाई थी, जबकि दीवार होने की वजह से उसका सर जोर से टकराया था। वो 2 कदम उसके और नज़दीक आया था। अशद अजीज़ की बातों की वजह से उसका दिल चाह रहा था वो सब कुछ जो उसने ज़ोहरा के बारे में कहा था उसके लिए हरगिज़ भी काबिल बर्दाश्त नहीं था। अब मेरी बात गौर से सुनो लड़की, मैं तुम्हारी वजह से कोई भी स्कैंडल नहीं चाहता। वो सिपाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अलबत्ता तुम्हारे लिए वो बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो तुम्हारी जान बख्शी उसी सूरत में होगी कि तुम यहाँ आने के लिए पिक एंड ड्रॉप ऑफिस की तरफ से लोगी। उसके बाद तुम भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। आई डैम केयर। वो दीवार के ऊपर हाथ मारते हुए बोला, जिस पर ज़ोहरा ने खौफज़दा होकर अपनी आंखें मींच ली थीं, जो अपनी घुटी घुटी चीखों को दबाते हुए बेआवाज़ रो रही थी। ऑफिस की हुदूद में तुम मेरी जिम्मेदारी हो। हाँ, अगर तुम्हारी सो कॉल्ड घुमंड तुम्हें ऑफिस के मुराद लेने नहीं दे रहा तो तुम मुझे कल की तारीख में अपने सारे एडवांस पैसे वापस करोगी। सुना तुमने? उनके दरमियान इस वक्त सिर्फ अंगिश जितना फासला था। वो जानबूझकर उससे पैसों का तकाजा कर रहा था ताकि वो नौकरी छोड़कर ना जा सके, ताकि वो उस पर नज़र रख सके, वरना सिपाल अगर घर तक पहुंच गया तो वो क्या कर लेगा। ज़ैनुलाब्दीन अपना एक हाथ दीवार पर टिकाए ज़ोहरा को मुजरिमों की तरह अपने कटहरे में लिए खड़ा था, जो उसके गैज़ो गज़ब से आज पनाह मांग रही थी। जब ही कोई बिना दरवाज़ा बजाए अंदर दाखिल हुआ। उप्स, मैं तो गलत वक्त पर आ गई। हाले लाल स्वेटर पर डेनिम जीन्स पहने, हाई हील्स के साथ बाल खोले, तम तराक के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। वही ज़ैनुलाब्दीन एक झटके से ज़ोहरा से पीछे हुआ। वो गैज़ो गज़ब में ये भी भूल गया था कि वो उसके कितने नज़दीक खड़ा था। मिस खान, आप जाएं यहाँ से। पहले से बाहर जाने के लिए परतोलती ज़ोहरा एक लम्हे में ऑफिस से बाहर निकल गई। हाले, मेरे ख्याल से तुम खुद भी बिजनेस करती हो और तुम्हें खुद भी अंदाज़ा होगा कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। वो दांतों को कचकचाते हुए उसे सर्द निगाहों से घूरने लगा, फिर अपनी टाई की नोट ढीली करते हुए अपने कमरे का पंखा चलाने लगा, जो शायद एक अदना सी कोशिश थी अपने अंदर लगी आग को बुझाने की। लगता है काफ़ी कुछ हॉट हुआ है यहाँ। जब भी तुम्हारी मिस खान रो रही थी, वो अपनी मखसूस अदा के साथ चलती हुई अपनी एक आँख को झपक कर धीमे अंदाज में उसके कान के नज़दीक बोली। हाले, वो सीख पा होकर अपने गुस्से को काबू में न रख सका और हाले पे हाथ उठा बैठा, पर उसे मारने से पहले ही अपने हाथ को हवा में मुअल्लक कर गया। उठाओ ना हाथ। क्यों नहीं उठाया? यही तो आता है तुम टिपिकल मर्दों को। ये वही है ना जिसके लिए तुम उस दिन होटल में भी लड़े थे। इंटरेस्टिंग। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बनाए उन्हें सख्ती से भेजते हुए उस पर चिल्ला उठा था। हाले, अपनी घटिया सोच अपने तक रखो। किसी मासूम पर कीचड़ उछालने से पहले हमेशा याद रखना, कीचड़ में पत्थर फेंकने वाले पर खुद भी छींटे आते हैं। सो स्टे अवे फ्रॉम माई मैटर्स। वो जाओ जलाल के साथ टेबल पर से अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबियां उठाता हुआ बाहर की जानिब निकल गया।
زہرا آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد گارڈ اور ڈرائیور کی مائیت میں گھر جانے کے بجائے عیدی سینٹر جانے کا کہنے لگی، جس پر ڈرائیور اور گارڈ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بیٹا، آپ کو وہاں پر کیا کام ہے؟ اس کے ستے ہوئے چہرے پر چھائی خاموشی ایک گہرے طوفان کا پیغام دے رہی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، بس ایک انفارمیشن لینی ہے، پھر آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے گا۔ ٹھیک ہے بیٹے۔ گاڑی عیدی سینٹر کے باہر جا کر ڈرائیور نے روکی۔ بیٹے، میں اندر لے کر جاتا ہوں۔ نہیں بابا، مجھے بس 1 منٹ کا کام ہے، وہ کر لوں پھر چلیں گے، پارکنگ میں وقت لگ جائے گا۔ یہ کہہ کر زہرا تیز قدموں کے ساتھ جالی کے پار بیٹھے مولوی صاحب سے مخاطب ہوئی، جو یہ نہیں جانتی تھی گارڈ اس کے ٹھیک پیچھے کھڑا تھا۔ انکل، مجھے ایک انفارمیشن لینی تھی، مجھے معلوم نہیں کہاں سے پتہ کرنا ہے، آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ بولیں بیٹا۔ انکل، اگر کسی ضرورت مند کو اپنا گردہ بیچنا ہو تو کیا وہ یہاں بک سکتا ہے؟ وہ گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا سردیوں کی یخ بستہ ہواؤں میں جو لہروں کو چیرتی ہوئی اس تک آ رہی تھیں، خاموشی سے سگریٹ پھونکتے ہوئے اشد عزیز کے لفظوں کی تپش میں جھلس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کہیں سے زہرا کو غائب کر دے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ جب ہی اس کے ذہن میں ایک خیال کوندا، اس نے جلدی سے اپنی گارڈ کو کال ملائی، جس نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ مس خان کو چھوڑائے؟ وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے دھوئیں کے ہوا میں مرغولے بنانے لگا۔ جی سر، بس انہیں چھوڑ کر ہی جا رہے ہیں۔ اتنی دیر سے کیوں؟ آفس ٹائم تو کب کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیر سے گئی تھیں یا راستے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ چونک کر گارڈ سے استفسار کرنے لگا، جس پر تھوڑی سی شش و پنج کے بعد گارڈ نے ایک بات کہی جس نے زین العابدین کے 14 طبق روشن کر دیے۔ نہیں صاحب، وہ بی بی کو ایک کام تھا، راستے میں ہم وہاں رکے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، ایک بات بولے اگر آپ برا نہ منائیں تو؟ گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے اپنے مالک سے اجازت چاہی، جو عمر میں اس کے بیٹے جتنا تھا۔ بولو صاحب، وہ اگر بی بی آپ سے پیسے مانگیں گی تو انہیں دے دینا، منع مت کرنا۔ کیا مطلب؟ زین العابدین کی پیشانی پر 2 بل نمودار ہوئے۔ صاحب، وہ بی بی کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے، وہ اپنا گردہ بیچنے لگی ہیں۔ کیا؟ وہ سگریٹ پھونکتا ہوا گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا ایک دم سے اپنی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ پوری بات بتاؤ چاچا، اور جلدی بولو۔ وہ اضطرابی حالت میں ایک ہاتھ سے فون کو کان سے لگائے جبکہ دوسرے ہاتھ سے اپنی ہلکی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے زمین پر پڑی ریت پر اپنے جوتے کی نوک مار رہا تھا، جو اس کے اندر پھیلی بے چینی کا پتہ دے رہی تھی۔ صاحب جی، وہ ایدھی والے نے تو انہیں منع کر دیا تھا کہ یہاں پر اعضا عطیہ کیے جاتے ہیں، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ انہیں صبح ایک کلینک بلا رہے تھے جہاں ان کے پہلے کچھ ٹیسٹ لیے جائیں گے، پھر بتائیں گے کہ ان سے گردہ لیں گے یا نہیں۔ گارڈ کی بات غور سے سنتا ہوا زین العابدین اپنے لبوں کو بھیجتے ہوئے گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ صبح کتنے بجے بلایا ہے اس نے ماتھے پر تیوری چڑھائے گارڈ سے نہایت سرد انداز میں پوچھا۔ صاحب، صبح 10 بجے بلایا ہے بی بی کو۔ ٹھیک ہے، اس بات کا ذکر کسی سے بھی مت کرنا، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ چند ضروری باتیں کرنے کے بعد زین العابدین نے اپنی گاڑی ساحل سمندر سے واپسی کے لیے موڑ لی۔ اس نے گاڑی سیدھی اپنی دوست یوشا کے گھر کی جانب موڑ لی، جو کچھ ہی دیر میں اسے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں لیے بیٹھا اس سے سارے دن کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ یوشا، اب میں نے تجھے ساری بات بتا دی ہے، اس وقت میں بہت زیادہ ٹینس ہوں۔ ایک طرف نیا بزنس شروع کیا ہے تو دوسری طرف یہ رذیل انسان اس نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے، تو بتا کیا کروں میں؟ زین العابدین صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے سگریٹ پھونکتا ہوا عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ یار، ایک بات تو پکی ہے، وہ تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، مگر جیسا کہ تو بتا رہا ہے مس خان کا، وہ تجھے اس کے ذریعے دھمکی دے رہا ہے، تو ہم سیدھے طریقے سے پولیس میں رپورٹ کر دیتے ہیں۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔